بھئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے بریلینٹ بندوں کو دنیا میں پیدا کیا جو پتھروں پہ پتھر جما کے اپنی ایک دنیا الگ بنا لیے، قطب مینار بنا دیے، تاج محل بنا دیے، چار مینار بنا دیے، ایسے ایسے بندوں کو اللہ پیدا کیا جن کی ذہانت کا یہ عالم ہے ایک ہی وقت میں پوری دنیا کو فیس بک کا انہیں دورہ کروا رہا، ایک ہی وقت میں واٹس ایپ کے ذریعے سے کروڑوں 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 لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا، بات چیت کا موقع دے رہا، ایک کا انسان پوری دنیا کو فائدہ پہنچا رہا۔ آپ اس کی انٹیلیجنسی کا اندازہ کیجئے، وہ کتنا بریلینٹ ہے، کتنا انٹیلیجنٹ ہے۔ ایسے بڑے بڑے سورما دھارکاری پیدا ہو گئے، مگر آج تک کسی کا لفظ، کسی کا کلام، کسی کی زبان، کسی کی گفتگو محفوظ نہیں ہے۔ اگر محفوظ ہے تو خدا کا کلام قرآن محفوظ ہے، مصطفیٰ کا کلام حدیث محفوظ ہے۔ محفوظ کر کے رب نے دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں، ہر بڑے آدمی کا کلام اپنی جگہ ہوگا، ہر سورما کا کلام اپنی جگہ، ہر شہنشاہ کا کلام اپنی جگہ، ہر قابل اعتماد کا کلام اپنی جگہ، ہر اچھے کا کلام اپنی جگہ، مگر مجھے میرے رب ہونے کی قسم، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ بخاری کی شکل میں کلام محفوظ ہے، ترمذی کی شکل میں کلام محفوظ ہے، نسائی کی شکل میں نبی کا کلام محفوظ ہے، ابو داؤد کی شکل میں نبی کا کلام محفوظ ہے، زجاجہ کی شکل میں نبی کا کلام محفوظ ہے، مشکات کی شکل میں نبی کا کلام محفوظ ہے۔ رب نے بتا دیا میرا کلام قرآن کی شکل میں محفوظ، حدیث بخاری و مسلم کی شکل میں میرے مصطفیٰ کا کلام محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ سنو، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، تیرے دشمن مٹیں گے۔ صفِ ہستی سے اگر کوئی مٹے گا تو تیرے دشمن مٹیں گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ نے تجھے اس شان کا مالک بنایا، نہ تو مٹا ہے نہ تیرا چرچا مٹا ہے، نہ تو مٹا ہے نہ تیرا کلام مٹا ہے۔ اب ایک بات اور بھی سن لو، پکی بات، بہت بڑی بات سن لو۔ میں ایسا یہاں 10 گھنٹے بیٹھ کے بھی اگر تقریر کرا، یہ جمعہ سے لے کے وہ جمعہ تک اگر ایسی لیکچر اتنا پیارا انداز میں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، ہر چیز کھول 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 کے، اگر میں ایسا اور 10 لیکچرز بھی دیا 10 گھنٹے کے، مگر اللہ کسی کو توفیق چھین لیا نا، 10 سیریز بھی اس کے ذہن پہ اثر نہیں کرتے۔ اللہ جب ہدایت کا پردہ ہٹا دیتا، گمراہی کا پردہ ڈال دیتا، ایسے ہزاروں لاکھوں دلائل یوں ہی چلتے رہتا۔ نہیں، اب یہ بچہ نعرے لگا رہا، اس کی عمر بمشکل 19 سال 20 سال کی ہوں گی۔ میں پوچھا کئی کو لگا رہا رے بھائی نعرے؟ تو بولے اللہ رحمت کا پردہ ڈال دیا، نبی کا ذکر سنے تو دل کو خوشی ہوتی، اور وہ خوشی اتنی زیادہ ہوتی کہ زبان سے ظاہر ہو جاتی، زبان سے ظاہر ہوتی، اور محفل سما میں بیٹھے تو وجد کر کے پورے جسم سے ظاہر ہوتی۔ اور یہ ظاہر کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی سنت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسئلوں کو سمجھو آپ۔ اب دیکھو میرے نبی کی شان، صحابہ حضور کے پاس ملنے آتے تھے، آئے تو گھر کو جانا بھول جاتے تھے۔ آئے ہائے ہائے، کیا محفل تھی ہوں گی، آئے ہائے سبحان اللہ۔ سرکار کے پاس آتے تھے، گھر کو جانا بھول جاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے 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 رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں تھی وہ زمانے میں، قندیل چراغ کا دور بھی بڑا مشکل سے تھا وہ دور۔ تو 2 صحابی اب اپنے گھر کو جانا ہے، رات اندھیرا ہو گیا، رات کافی ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام
اب اپنے حجر اقدس میں جا رہے ہیں تو وہ صحابہ اجازت لے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہم بھی اپنے گھر کو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا صحابی اتنے اندھیرے میں اتنی دور گھر کو جاؤ گے، کچھ تو اجالا ہونا نا؟ تو بولے یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرما دیجیے ہم چلے جائیں گے۔ اور وہ یہودی نصارہ ستاتے تھے بہت، مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے تکلیفاں دیتے تھے وہ دور میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا بولے جھاڑ کی ٹہنی لے آؤ، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک جھاڑ سے ایسے ٹہنی توڑ دی، ٹہنی آتی نہیں چھوڑی کاڑی توڑ دیے، توڑ کے حضور کیا کرے اپنے دخت اقدس میں یوں پکڑ کے صحابی کو دے دیے، بولے صحابی اس کو لے کے جاؤ بولے۔ تو صحابہ سمجھ میں نہیں آیا، اچھی بات ہے لے لیے، کیونکہ وہاں تو چراغ کی روشنی تھی، سمجھ میں نہیں آیا۔ جیسے ہی لوگ اندھیرے میں گئے وہ ٹہنی چمکنے لگی، روشنی کا کام کرنے لگی، روشنی دے رہی ہے، حدیث پاک ہے روشنی دے رہی ہے۔ اچھا آپ ایک جگہ تک اب دونوں صحابہ سمجھو کہ یہاں سے لے کے وہ چورستے تک صحابہ ایک ساتھ گئے، ایک ہی رستہ تھا دونوں کے گھر کا وہاں تک، اب وہاں سے رستہ جدا ہے، ان کو جانا ہے رائٹ طرف اور ان کو جانا ہے لیفٹ سائڈ۔ تو اب ہوا کیا، وہ صحابہ تھے وہاں بھی نہیں تھے۔ صحابہ نے کیا کیا، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، جب دیے تو عقیدت سے لے کے چلے گئے، اب ایک منزل تک پہنچے روشنی کے ساتھ، وہاں سے اب الگ الگ ہونا ہے۔ تو صحابہ نے کیا کیا، بولے کہ نبی کی عطا ہے، فیض دونوں کو ملنا چاہیے، بولے کیا کریں، اس کو آدھی آدھی کرتے ہیں، وہ اس کو چھل کے باریک 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 آدھی آدھی کرے، یہ صحابی ایک لے لیے، یہ صحابی ایک لے لیے، وہاں سے دو بن گئے، دونوں کے ہاتھ میں روشنی ہو گئی۔ اور پھر روشنی اور پھر وہ روشنی کب تک چلی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ بھی دیکھو، حالانکہ وہ تو چھڑی ہے نا بھائی، وہ تو ڈغالی ہے، مگر وہ روشنی کب تک چلی، صحابی گھر میں داخل ہوئے روشنی بند، مطلب ٹہنی کو بھی معلوم ہے آنے والا اپنی منزل کو آ گیا۔ آئے ہائے ہائے، کیوں ٹہنی کو خبر کیسے ہوئی، کیونکہ مصطفیٰ کے دست اقدس نے اس کو چھو لیا ہے، اللہ نے نبی کو ایسی شان والا بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائی، سمجھے تو نبی آئے ہائے ہائے قربان ہونے کی نام ہے۔ اگر کائنات میں کسی پہ قربان ہونا دل بولا تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اس ذات اقدس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ نہیں بعض لوگ بولے نہیں مول صاحب میں میری بیوی پہ قربان ہوتا ہوں، حولا ہوگا کیا، اور ایک ملتی ٹھہر، بیوی قربان ہونے کی چیز نہیں ہے، حولے محبت کرنے کی چیز ہے، احترام کرو، خیال کرو، کھلاؤ پلاؤ، مست رکھو، انتقال ہوگا تو لائٹ لو دوسری، اللہ دیتا بھائی، ان کے پھر پورے سونے ان کو پینانا، ان کے پورے ساڑیاں پھر ان کو پینانا، ٹینشن نہیں لینا۔ قربان وہاں نہیں ہونا، قربان آمنہ کے لال پہ ہونا، کیونکہ بیوی کا بدلہ تو ہے، اولاد کا بدلہ بھی ہے، دولت کا بدلہ بھی ہے، گھر کا بدلہ بھی ہے، ہر ایک کا متبادل ہے، مگر میرے نبی کا دوجا رب نے پیدا نہیں کیا ہے۔ میرا نبی بس ایک ہے، اللہ ایک ہے، آمنہ کا لال ایک ہے، اللہ خدا ایک ہے اور خدا کا محبوب بھی ایک ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، مسائل کو سمجھو، نبی سے محبت کرو، نبی سے پیار کرو، نبی کو چاہو، یہ چاہنے کا نام ہی ایمان ہے، یہ چاہنے کا نام ایمان ہے، نبی سے محبت کرنا، ہم پیدا ہوئے محبت کرنے کے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہم نبی کے غلام ہیں، کیا ہے ذرا زور سے بولو، غلام ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ پانی ہے، یہ دنیا کا سب سے چھوٹا عمل ہے، فری کا عمل ہے، میں پانی پی رہا ہوں، اس کو میرے کو پیسے نہیں لگتے، آپ روزانہ پانی پیتے، 2 باٹل 4 باٹل پانی پی لیے، 3 6 لیٹر پی لیے، پیسے لگے، آپ مجبوری کو خرید کے پی رہے ہیں، ایک الگ بات ہے، مگر پانی فری کی چیز ہے، پانی پینے کے لیے آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، دنیا کے عمل میں سب سے چھوٹا عمل ہے پانی پینا، مگر آپ غور کرو، آپ یہ عمل بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے۔ جیسے اب میرا دل بول رہا ٹھہر کے پینا، میں پی سکتا ہوں؟ نہیں پی سکتا ہوں۔ میرا دل بول رہا ایسا منہ کھول کے اوپر سے ڈال لینا، ڈال لے سکتا ہوں؟
نہیں ڈال آپ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ تو آپ جواب دیں گے مولانا یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ذات میری ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے۔ تو میری ذات پہ میرا اختیار میرے نبی کا اختیار ہے، کیونکہ ہم غلام ہیں۔ اب ظہر کے بعد آپ کھانا کھائیں گے گھر میں، ٹھہر کے کھا سکتے، چلتے پھرتے؟ ارے بھائی آپ کا گھر، آپ کا کھانا، آپ کی پلیٹ، آپ کی بیگم بنائے، پھر آپ ٹھہر کے کیوں نہیں کھا سکتے؟ چلتے چلتے کیوں نہیں کھا سکتے؟ آپ کا دل ورا نہیں میں آج لیٹ کے کھاتا ہوں، بیگم نکالو تم، نہیں کھا سکتے آپ۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ جسم تو آپ کا ہے مگر اختیار مصطفیٰ کا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ہم ہیچ نہیں کچھ بھی، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے بھائی، کوئی اوقات نہیں ہے ہماری۔ آپ کو ویسے ہی کھانا کھانا پڑے گا جیسے آمنہ کے لال نے کھانے کا طریقہ بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے پوری دنیا کے مسلمان دسترخوان بچھاتے ہیں، اختیار مصطفیٰ کا ہے، بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ہماری ذات پہ کنٹرول مصطفیٰ کا ہے، 3 انگلیوں سے نوالا لیتے ہیں، طریقہ مصطفیٰ کا ہے، چبا چبا کے کھاتے ہیں، کیونکہ نبی کی قبضہ نبی کا ہے۔ جسم ہمارا ہے، قبضہ نبی کا ہے۔ ہمارا کیا ہے بولو؟ آپ بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، داڑھی آ گئی، کاٹ سکتے؟ 2 جنے بولے نہیں، بول کے بولو جی، کاٹ سکتے؟ نہیں کاٹ سکتے۔ کیوں نہیں کاٹ سکتے صاحب؟ کیونکہ چہرہ اپنا ہے، کنٹرول مصطفیٰ کا ہے، ہمارا کوئی ہے ہی نہیں بھائی۔ آپ کاٹ لیے نا تو اب آپ کی مرضی ہے، وہ آپ اپنی مرضی چلا دیے تو اللہ پوچھیں گا کیا تیری مرضی میرے نبی کی مرضی سے زیادہ اچھی تھی؟ اللہ اکبر، حساب ہوں گا اس کا، اللہ کے پاس جواب دینا پڑیں گا آپ کو، کیونکہ ہم نبی کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، خدا کی قسم نہیں گزار سکتے۔ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، سود پہ پیسے لینا چاہ رہے ہیں، حالات بھی ہے، اسباب بھی ہے، آسانی بھی ہے، مگر ہم سود پہ پیسے نہیں لے سکتے۔ لے سکتے؟ زور سے بولو۔ پھر کیوں؟ یا رسول اللہ میرے پاس مجبوری ہے، تو نبی نے فرمایا مجبوری تیرے پاس ہے مگر تیرے جسم پہ کنٹرول میرا ہے، تیرے اوپر قبضہ میرا ہے۔ بولے یا رسول اللہ کیا کروں؟ دیکھ مصیبت کے وقت میں قرض لینا میں نے سنت بنا دیا ہے، مصیبت آ گئی قرضہ لے،